السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ارض فلسطین کے مسلمانوں، اے مسلم فلسطینیوں، یہ وقت اب آپ کی ہجرت کا ہے۔ یہ سرزمین مقدسہ جہاں سے ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور ہماری شریعت سے قبل یہی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا۔ لیکن ہماری جب شریعت بدل گئی، اللہ نے ہمارے لیے حکم صادر کر دیا کہ خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا اصل قبلہ ہے، تو اب آپ اس کی جستجو میں جڑ جائیے۔ وہاں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی آگاہی پہنچ چکی ہے۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی آگاہی بہت پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے بہت پہلے ہی اقوام متحدہ کو ٹویٹر پیغام سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب اس سے پہلے کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی اقلیت بن جائیں، بہتر ہے کہ آپ مسلم فلسطینیوں کو وہاں سے پرامن ہجرت کرا دیجیے۔ اور یہ بات آپ لوگ سے بھی کہی گئی۔ آپ جس قبلے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارا قبلہ نہیں رہا۔ ہاں، ہمارا یہ وہ اب مذہبی مقامات ہے جسے قائم و دائم رکھنا اب اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے یہاں پر دو ریاستی حل کا فلسفہ پیش کیا، جبکہ اس فلسفے سے قبل یہاں پہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ خود یہودی آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مسلم فلسطینیوں کی ایڈمنسٹریشن میں زیادہ خوش رہے۔ اب یہودیوں میں یہ ایک فقہ صہیونی آ گیا ہے، ان کے آپس کے کیا معاملات ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن مسلمانوں یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ سرزمین خدا کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں ان کے ساتھ وہ عظیم اللہ کے احکامات کو نافذ ہونا ہے جو ان کے دنیا میں واپس آنے کے بعد ہی غیر مسلموں کو لا علمی سے باہر نکالے گا۔ وہی تو ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنے سے آنے قبل اور اپنے سے بعد آنے یعنی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اور نبی پیش گوئی کی، وہ تصدیق کریں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے انبیاء کی تصدیق کری اپنے سے آنے سے قبل اور اپنے آنے کے بعد کی پیش گوئی کری، اسی طریقے سے وہ پوری دنیا پر رہتی دنیا پر تا قیامت تک اللہ کی وحدانیت کو قائم اور دائم کر دیں گے۔ وہی تو بتائیں گے کہ شرک خدا نہ کرو۔ اس سرزمین پر آپ سے پہلے یہاں رومنس امپائر نے یہودیوں کا بے معنی قتل کیا، جبکہ مسلم خلافت اس سرزمین پر کوئی فتح کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ قرآن کے احکامات کو پورا کرنے آئے تھے، کیونکہ قرآن اس چیز کی گواہی دے چکا ہے، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی دے سکے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم نے ایک شبی کا بھیج دیا، اور پھر اللہ میاں نے قرآن شریف میں دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وہ انہیں قتل نہ کر سکے، اور بے شک ہم نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں میں اٹھایا جانا اور دنیا میں انہیں واپس بھیجنا اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی وحدانیت کو تا قیامت قائم کر دینے کی حکمت پر ہے۔ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کو ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے انبیاء نے ہجرت کری، ہمارے ابو الانبیاء نے ہجرت کری، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کری۔ اور یہ آج میں آپ کو بتاؤں یہ ہجرت کیوں کی گئی تھی مکہ سے مدینہ۔ معاملہ تو کفار کے ستائے جانے پر تھا، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو یہود قبائل بیٹھے ہوئے تھے، تحویل قبلہ بعد میں ہوا ہے،
جو بھی یہود قبائل بیٹھے تھے طویلہ قبلہ ہونے کے بعد وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے یہ ہجرت اور بھی ممکن تھی اور بڑی اسٹریٹجک ہجرت تھی۔ جب یہودی وہاں سے چلے گئے، مدینہ ریاست مدینہ بن گئی، خانہ کعبہ آباد ہو گیا، تو اس کو ایک تحفظ مل گیا۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اسی مدینہ میں یہودی برقرار رہتے اور یہی صہیونی وہاں پہ گھس جاتے، یہودی تو چلے پھر بھی ابھی مسلمانوں کا بہت ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جو تورا یہودی ہیں، تو یہ صہیونی وہاں پہ کیا کرتے؟ یہ تو سارا دن خانہ کعبہ کو خطرے میں رکھتے۔ تو میں آپ کو اس خدشے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں جس کی نہیں رہے، اس زمین کی اب جستجو نہ کریں، جتنا جل ہو یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تمامی مسلم ممالک کے مسلمان بھائی آپ کو اپنے اپنے ملک میں آباد کریں گے، بطور شہری، بطور مسلمان بھائی۔ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ آپ کی ہجرت سے انکار کریں، لیکن اب وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویسٹ بینک بھی چلے جائیں گے، یہی حماس کا تعاقب کا بہانہ اسرائیلیوں کا، اور وہاں پہ بھی آپ مارے جائیں گے۔ یہ آپ کو بیت المقدس تک لے جائیں گے مارتے مارتے۔ یہ قتل عام نہیں رکنے والا، کیونکہ جس اقوام متحدہ نے یہاں پہ 2 ریاستی حل کا مسودہ فیصلہ کیا، وہ خود اسرائیل سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ قتل عام بند کرو، تو پھر اقوام متحدہ کی تو کوئی رٹ ہی نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے تو ہم خالی امداد لیتے رہیں۔ امداد مل رہی ہے، کھانا پینا مل رہا، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر روز کا یہی معاملہ ہے۔ عربوں نے اور عربوں کے انتخاب میں بہت بڑی غلطی تھی۔ اس سے کئی گنا بہتر عرب کے بادشاہ شاہ عبداللہ تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام عام دیا کہ اللہ کی وحدانیت کو بنیاد بنا کر دنیا امن کا گہوارہ بنائی جا سکتی ہے۔ کاش ہم اس فلسفے کو سمجھ سکتے۔ ہم نے اس فلسفے کو سمجھنے کی ذرتی برابر بھی کوشش نہیں کری کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ مکہ کانفرنس میں اعلان ہوا کہ غیر مسلموں سے اور غیر جو متصادم ہیں ابراہیم کے دین سے، ان سے مذاکرات کے دروازے کھولے، دین میں راستے نکالے جاتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی میں راستے نکالے جاتے ہیں۔ ہم تو بین العقائد میں ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں ابھی، یہ بین المذاہب کا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ بین العقائد کی ہم آہنگی کا معاملہ ہے۔ بین المذاہب تو اس وقت ہوگا جب ہم کسی بت مت سے، جین مت سے، کسی اور مذہب سے بات کریں گے، اس کے دائرے کار الگ ہوں گے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، اور یہی مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ شکریہ۔